عمر بشیر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 1 ماہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں، 1 ماہ یہ جرمنی میں رہتے ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر ایک دن کا 4 لاکھ روپے کا لاس بھی برداشت کریں، یہ جس کہ سالانہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ والد صاحب کا مشن ہے کہ بیٹا پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ اس وقت میں موجود ہوں لالا موسیٰ جی ٹی روڈ پر، ایک ہاسپٹل ہے عمر بشیر ہاسپٹل۔ میرے ساتھ موجود ہیں عمر بشیر صاحب جو کہ اس ہاسپٹل کے آنر ہیں، اور ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ یورپین، جرمنی میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں پر پڑھے لکھے، وہیں پر اپنی اسکولنگ ہوئی، وہیں پر کالج، اپنی تعلیم انہوں نے وہیں پر حاصل کی، اور ان کے والد صاحب کا مشن تھا کہ میرا بیٹا پاکستان میں جا کر ایک ایسا کام کرے، ایک ہاسپٹل بنائے جس طرح لوگوں پاکستانیوں کی وہ ایک اچھے طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکے، یا ایک پاکستان میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکے۔ وہ مہارت حاصل ہے، جو ان کی ایجوکیشن ہے، ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں یہ۔ اور اس ہاسپٹل کی خاص بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں ہڈیوں کا، جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں اس میں، تو آپ کو لاہور یا اسلام آباد مختلف ہاسپٹلس میں جائیں گے تو آپ کا جو اخراجات ہے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے آپ کے اخراجات آئیں گے۔ لیکن اس ہاسپٹل کی خاص بات یہ ہے کہ وہی علاج جو آپ 15-16 لاکھ یا 10-12 لاکھ کا مختلف ہاسپٹل سے کروائیں گے، یہاں پر 3 یا 4 یا میکسیمم 6 لاکھ میں ایزیلی کروا سکتے ہیں۔ عمر بشیر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ 1 ماہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں، 1 ماہ یہ جرمنی میں رہتے ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر ایک دن کا 4 لاکھ روپے کا لاس بھی برداشت کریں، یہ جس کہ سالانہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ والد صاحب کا مشن ہے کہ بیٹا پاکستانیوں کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستانیوں کو اب ایک سستا علاج پرووائڈ کرنا ہے ہڈیوں کو، کیونکہ ہڈیوں کا علاج بڑا مہنگا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ان کی یہ موٹیویشنل کہانی کہ ڈاکٹرز کا ایک مشن ہوتا ہے لوگوں کو سرو تو کرنا لیکن ساتھ ایک پیسہ بنانا بھی ان کا ایک بڑا ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان میں۔ لیکن ایک یورپین ڈاکٹر، جرمنی کا ڈاکٹر پاکستان میں آ کر جب ایسا ایک اقدام کرے گا تو اس سے بڑی خوبصورت مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ 6 کروڑ روپے کا سالانہ آپ کو لاس بھی ہو رہا ہے، ڈیلی کا 4 لاکھ روپیہ، یہ سارا کچھ کس طرح پاکستان میں تو لوگ پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر یہ یورپ سے اٹھ کے پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، پیسہ کمانا ٹھیک ہے، وہ بھی ایک لائف کا پارٹ ہوتا ہے، لیکن بس پیسہ کمانا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ پیسے اللہ دیتا بھی ہے، اگر آپ خرچ کرو گے تو اللہ آپ کو اور دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے یہ بھی سوال ہوگا، آپ نے اپنے پیسے کے ساتھ کیا ہے، اپنے کمیونٹی کے لیے کیا، اپنے سوسائٹی کے لیے کیا۔ تو جو میری پرورش ایسی ہوئی تھی، اسلامکلی ہوئی ہے میری، میں ماں باپ کے تھرو۔ آپ نے جو اپنی کمیونٹی کے لیے یا انسانیت کے لیے آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اگلے جہاں میں، نہ کہ جو پیسہ 1 کروڑ کما لوں، 10 کروڑ کما لوں، ارب کما لوں، اس سے اتنا بڑا فرق مجھے نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ویسے میں جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، اگر میں کوئی مہنگی چیز خریدوں تو اس میں اتنا جو ہے نا مزہ نہیں آتا۔ اگر میں کسی غریب کا جو ہے نا اس کی مدد کروں تو وہ اس سے خوش ہوئے، اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اپنی پیس آف مائنڈ بھی انسان کو ملتا ہے اس سے۔ یعنی یہ ایکسپیرینس آدمی کرے تو تب اسے پتہ چلتا ہے اس میں کیا اس میں جو فائدہ ہے۔ تو جو اگلا فائدہ ہے وہ تو خیر وہ اللہ دیتا ہے، وہ اللہ اور میرے بیچ ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھا جو میرے والد صاحب نے کہا تم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو وہ مد نظر رکھ کے پھر میں نے یہ ہاسپٹل کے جو بالکل جی۔ اور اس ہاسپٹل کو آپ کو بتاتا چلو تقریباً 30 سے 40 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ یہ ہاسپٹل عمر بشیر صاحب نے خود بنایا ہے۔ سر، پاکستان میں آ کر آپ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ علاج اگر ہم لاہور اسلام آباد میں جائیں تو 10 سے 12 لاکھ آتے ہیں، اوبویسلی آپ کو ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی، اور 4 لاکھ روپے میں یہ علاج کرنا کس طرح ممکن ہے؟ لاس میں جا رہے ہیں سالانہ، کیا معاملہ چل کس طرح ہیں؟ 4 لاکھ میں پروفٹ تو اس کے مطابق نہیں ہوتا ہے اوبویسلی، اگر جو دوسرے ہاسپٹلس جو اتنے زیادہ لے رہے ہیں۔ لیکن ایک تو اس علاقے میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس ریپلیسمنٹ سرجری کی، جو عام زمانے میں گھٹنا چینج کرنے کہتے ہیں، مین گھٹنا پورا تو چینج ہم کرتے نہیں، ہم اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ تو ادھر جو اویئرنیس نہیں ہے، لیکن پیشنٹ بہت زیادہ ہے ادھر، ہے نا، جن کو یہ ایشو ہے گھٹنے کے پرابلم کے یا ہپ کی پرابلم کے۔ تو اس میں یہ پرائز جو ہے نا، جس میں جو میں آفر کر رہا ہوں، اس میں جو ریپلیسمنٹ کی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ مٹیریل ہے، ہم نہ کہ کوئی لوکل یوز کرتے، نہ چائنا یا تائیوان کا بھی نہیں یوز کرتے، ہم جو ہے نا یورپین مٹیریل جو
اپرووڈ ہے, جو 30-40 سال سے آلریڈی یورپ میں بھی جرمنی میں بھی ہم یوز کر رہے ہیں, جس کا پتہ اتنی اس کی جو ہے نا لائف ہے اس مٹیریل کی, وہ ہم یوز کر رہے ہیں. آپریشن کے دوران جو میں چیزیں یوز کرتا ہوں وہ ڈسپوزیبل چیزیں یوز کرتا ہوں, اس میں جو کوئی ہم چیز جو ری یوز نہیں ایسے کرتے. یہ ایک پورا پیکج میں یہاں آفر کر رہا ہوں جس میں جو دوائیاں بھی انکلوڈ ہوتی ہیں. وی آئی پی روم میں پیشنٹ ہوتا ہے, وی آئی پی روم میں اس لیے کیونکہ انفیکشن ادھر سے جو ہے نا اس کا خطرہ ہوتا ہے, اگر وارڈ میں رکھے تو خطرہ زیادہ ہے. وی آئی پی روم میں جو آئزولیٹڈ ہوتا ہے اس سے جو وہ بھی کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے. فزیو تھراپی ان ہاؤس ہوتی ہے ساتھ, اس میں ہم نے فزیو تھراپی کی ڈاکٹر رکھی ہوئی ہیں. مشینری ہمارے پاس ہے جو آٹومیٹک ٹانگ کو جو ہے نا سیدھا بھی کرتی ہے اور بینڈ بھی کرتی ہے, اور یہ ساری مشینری جو ادھر پرووائڈ ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر 6 ہفتے فزیو تھراپی انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر, تو وہ میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر پیشنٹ کو آپ کہیں گے آپ نے 6 ہفتے فزیو تھراپی کرانی ہے تو اس کا آپ نے پے کرنا ہے تو کوئی بھی پے نہیں کرے گا. شاید اس کی اپنی صحت ہے لیکن اس نے پے نہیں کرنے, تو اس لیے میں نے یہ فری آف کاسٹ رکھ دی اس کے اندر. پیشنٹ کو ہم یہ فری میں جو 6 ہفتے جو ہے نا کر کے دے گی. اس سے میرا دل ایک تو لوگوں کا اویئرنیس بڑھے جس کے متعلق, اور اوبویسلی پیشنٹ کو جو ہے سرو کرنے کے لیے بھی اس کو جو فائدہ ہو اس سے. تو یہ میرا ایم ہے, اس لیے میں ایسے جو ہے نا کوسٹ ٹو کوسٹ جو ہے میں سے یہ آفر کر رہے ہیں. سالانہ 6 کروڑ روپے کا لاس آپ کو ہو رہا ہے, کیونکہ اگر آپ جرمنی میں رہیں تو 6 کروڑ آپ کی آمدن مزید بڑھ سکتی ہے, جو کہ آپ لاس میں جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اور خاص طور پر اس ہاسپٹل آپ کو منتھلی کتنا لاس ہو رہا ہے جو بھی آپ یہ لوگوں کو علاج کروانے کے باوجود؟ جو بھی دن میں پاکستان میں ہوتا ہوں مجھے اوبویسلی باہر جرمنی میں جو اس کا لاس ہو رہا ہے, اس کے علاوہ میری یہاں کاسٹ بھی جو میرے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ایڈ کرنے پڑتے ہیں. لیکن کیونکہ ہاسپٹل میں نے اسٹیٹ آف دی آرٹ الحمدللہ اللہ کی مدد سے بنا تو دیا ہے, لیکن اسے میں نے چلانا بھی اسی طریقے سے جیسے ہم یورپ میں یا جرمنی میں اسپیسیفکلی جو ہے نا لوگوں کو ٹریٹ کرتے. تو اس کے لیے ادھر جو اسٹاف ہے اسے ٹرین کرنا ہے, اسے بتانا تھا کہ جو اس طرح ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے پیشنٹ کی, وہ ان کو سمجھانا پڑتا ہے, وہ ٹائم بائی ٹائم ریوائیو کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ پاکستانی طریقے سے جو شروع ہو جاتے ہیں اس طرح میں یہ کرنا نہیں چاہتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ابھی بھی جو ہے ماہانہ جو ہے 10 سے 12 لاکھ میں اپنی جیب سے جو ہاسپٹل کو جو پے کرتا ہوں, جس سے جو ہماری یعنی کہ منتھلی 10-12 لاکھ وہ بھی جا رہا ہے اور سالانہ 6 کروڑ روپیہ. یا وہ تو میرا نقصان دوسری سائڈ پہ ہو رہا ہے, خود ہاتھ سے جا رہا ہے 10-12 لاکھ وہ منتھلی یہاں پر ہے. جی وہ بھی ادھر کیونکہ سیلریز پے کرنی ہے. میں نے ہاسپٹل میں کمپرومائز کچھ چیزوں پہ میں کرتا نہیں ہوں, وہ ہے ایمرجنسی فیسلٹی 24 آورس کی. اس میں ہمارے پاس پورا اسٹاف ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں 24 آورس, اور وہ اگر میں وہ نہ پرووائڈ کروں تو میرے کاسٹ جو ہے ہاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ہمیں پروفٹ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ایمرجنسی رات میں 1 آئے گی, 4 بھی آ سکتی ہیں, کبھی 0, کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے ایٹ لیسٹ یہ ہم فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس ایریا کو, جس میں جو پیشنٹ کو یہ ڈر نہ ہوئے تو ہمیں 24 گھنٹے بھی جو میڈیکل کی کوئی ایمرجنسی ہوئے تو میں اس کی ٹریٹمنٹ نہ کروا سکوں. تو وہ ہمارا خرچہ جو ہے اس سے بھی پھر جو بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ کچھ چیزیں اس پہ میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. عمر آپ کی ماشاءاللہ 38 سال ہے. اتنے کم عرصے میں ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے پاکستان میں ایک اتنا بڑا ہاسپٹل بنا دیا ہے, وہ بھی ایسا ہاسپٹل ہے کہ جو آپ کو ایک لوگوں کو سستا علاج پرووائڈ کر رہا ہے. جی اس میں میرے ماں باپ کی جو دعائیں, تو واقعی دعاؤں کے ساتھ جو بہت کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, دوسرا اللہ کا فضل ہے میرے پہ بہت, ٹھیک ہے. تو یہی مین چیز ہے. باقی چیز جو شفا دینی ہے وہ اللہ میرے ہاتھ کے تھرو دے دے, کسی اور کا ہاتھ بھی دے سکتا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے, ٹھیک. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بتاتا چلوں کہ جو ان کی فیس ہے چیک اپ کی وہ صرف اور صرف 700 روپے ہے. 700 روپے سب کے لیے, یا جو بیچارہ جو نہیں دے سکتا اس کی کیا جس معاملات ہیں یا وہ دیتے ہی نہیں ہے اسے؟ نہیں, میں کلیم نہیں ایسے کرتا ہوں. اگر کوئی پیشنٹ آتے رہتے, پیشنٹ کہتے آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ ہمیں چیک کریں, ہم غریب ہے تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے 700, تو میں کہتا ہوں جنہیں دے سکتے دے دو, نہیں دے سکتے تو نہ دو. سر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا ہے شوکت خانم کے بعد, شاید دوسرا ہاسپٹل ہوگا پاکستان میں کہ جہاں پر ہر کیوبز, انسٹرومنٹ, ہر چیز یعنی کہ باہر کیا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جب میں نے اپنا ہاسپٹل سٹارٹ کیا تھا تو 20 لوگوں کی ٹیم تھی, 19 لوگوں نے کہا تھا ہاسپٹل نہیں بن سکتا, صرف انہیں تک بن سکتا. آپ کو بھی لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار کیا کام کر رہے ہو بھی پاکستان میں, اور مشن آپ کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو سستا علاج دوں گا. لوگوں نے ڈی موٹیویٹ بھی کیا ہوگا, مشکلات تو ہوں گی, تو کس طرح آپ نے اسٹیپ لیا کہ نہیں یار کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خود نہیں سمجھتا کہ میں یہ کر سکوں گا, ٹھیک ہے. بیک 2016 میں جب یہ پلان بنا تھا, اینڈ آف 2015, تو میرے والد صاحب نے کہا آپ ہاسپٹل بناؤ پاکستان میں, تو اسٹیٹ آف دی آرٹ کا ہاسپٹل بناؤ.
تو میں نے ان سے کہا اب میں کیسے بنا سکتا ہوں. اس وقت میری اتنی جو انکم بھی نہیں تھی اس ٹائم پہ, تو میں نے کہا میں اتنا بڑا پروجیکٹ میں کیسے کر سکتا ہوں, میں اکیلا آدمی ہوں, تو ابھی اتنا بڑا پروجیکٹ جو مشکل ہے. تو انہوں نے کہا تم نے زندگی میں الحمدللہ ساری چیزیں اچیو کی ہیں جو تم کرنا چاہتے تھے, تو اللہ سے دعا مانگو, یہ نیکی کا کام ہے, تو اللہ تمہاری مدد پہلے کی طرح بھی کرے گا. یہ انہوں نے بات کی تھی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا, تو مجھے یقین بھی اس بات پہ ہے, پوری زندگی جو میں نے یہ جو میرا فیصلہ تھا, تو میں نے کام شروع کیا. مجھے نہیں پتہ اللہ نے میری کیسے مدد کی ہے, لیکن میں نے جو شروع میں پروگرام بنایا تھا, ایک 2 فلور کا ہاسپٹل بناؤں گا, اتنا اس سائز کا بناؤں گا, اس سے کافی بڑا بنا ہے, اس سے اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا ہے, اس سے جو ہے نا بہت زیادہ, اس سے زیادہ خرچہ ہوا جو میں نے انیشلی سوچا تھا. اگر میں جو میرا پلان تھا, اگر وہ جو اب میرا خرچہ اس پہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو اسے تو میں پہلے ڈے سے آٹ ہوا ہوتا. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے عمر بشیر صاحب کی, اور کس طرح اس خوبصورت عمل کو وہ لے کر چل رہے ہیں, اور پیغام ان کا یہ ہے کہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, لوگوں کے لیے زندگی جیو, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی آسان بنا دیتا ہے, اور آخرت تو آپ کی آسان بن ہی جائے گی, اب آپ لوگوں کے لیے زندگی صرف کرو گے. اور دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.